حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ منتخب ہوتے ہوئے پہلا کون سا حکم جاری کیا؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو سپہ سالاری سے معزول کیوں کیا؟ کیا امت شخصیت پرستی کی طرف بڑھ رہی تھی یا ان دونوں کی آپس میں ذاتی اختلاف تھا؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ اصل حقیقت کیا تھی۔ آئیے پہلے ان دو عظیم شخصیات کا تعارف کر لیتے ہیں۔ پہلے ہے سیف اللہ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، ان کا نام ہی جنگ کا مترادف تھا۔ اسلام سے پہلے بھی وہ ایک شاندار جنگجو تھے۔ غزوہ احد میں ان کی حکمت عملی نے مسلمانوں کو سخت نقصان پہنچایا، مگر جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے اپنی تمام صلاحیتیں دین کی خدمت میں وقف کر دی۔ ان کی تلوار نے ہر میدان میں فتح کے دروازے کھول دیے۔ دوسرا واقعہ صحیح بخاری میں آیا ہے۔ جنگ موتا میں جب اسلامی لشکر بے قاعدہ ہو گیا تو وہ آگے بڑھے اور کمال مہارت سے فوج کو تباہی سے بچا کر واپس لائے۔ اسی جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب دیا۔ تیسری واقعہ الطبقات الکبریٰ میں آیا ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر ان کی قیادت میں اسلامی فوج فاتحانہ طور پر شہر میں داخل ہوئی۔ چوتھا واقعہ تاریخ الطبری میں آیا ہے کہ اس کے بعد مرتدین کی جنگوں میں انہوں نے جنگ امامہ میں مسلمہ کذاب کے خلاف فیصلہ کن فتح حاصل کی تھی۔ دوسری طرف ہے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، اسلام کی تاریخ کا وہ طاقتور اور عادل حکمراں جنہوں نے ایک وسیع سلطنت کو انصاف اور تقوی کی بنیاد پر چلایا۔ ان کا دور خلافت فتوحات اور انتظامی اصلاحات کا ایک سنہری دور تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا سب سے بڑا وصف ان کا بے فنا عدل اور اعلیٰ کی ذات کے سوا کسی سے نہ ڈرنا تھا۔ ان کا مقصد صرف مسلمانوں کی فلاح اور دین کی مضبوطی تھا۔ وہ اس بات کو یقینی بنانا چاہتے تھے امت کا ہر فرد صرف اور صرف اللہ کی وحدانیت اور اس کی طاقت پر ایمان رکھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خلافت سنبھال تو اسلامی سلطنت عروج پر تھی۔ چاروں طرف فتوحات کا سلسلہ جاری تھا۔ خاص طور پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں شام اور عراق میں روم اور فارس کے عظیم قوتوں شکست در شکست ہو رہی تھی، مگر ان بے مثال فتوحات کے ساتھ ایک نیا مسئلہ سر اٹھا رہا تھا۔ لوگ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں جنگی جیت رہے تھے، وہ فتح کو اللہ کی نصرت کے بجائے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی ذات سے منسوب کرنے لگے تھے۔ ہر فتح کے بعد لوگ کہتے کہ یہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی تلوار کا کمال ہے، یا جب تک خالد بن ولید ہے ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا ہے۔ یہ وہ نقطہ تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے ایک بڑا فکری چیلنج بن گیا۔ تاریخ الطبری میں یہ ذکر آیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ خوف تھا کہ لوگ اللہ کے بجائے شخصیات سے محبت کرنے لگیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خوف یہ تھا کہیں یہ شخصی پرستی مسلمانوں کی عقیدے کو خراب نہ کر دے، اور اس بات پر پختہ یقین رکھتے تھے کہ فتح اور شکست کا فیصلہ صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں۔ کوئی بھی انسان کتنا ہی عظیم فتح کا حقیقی سبب نہیں بن سکتا۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ جب تک لوگ اللہ پر مکمل بھروسہ نہیں کریں گے اسلامی امت کی بنیاد کمزور رہیں گی۔ اس نظریاتی اختلاف کے علاوہ بھی کچھ عملی اور انتظامی مسائل تھے جنہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فیصلہ کرنے پر مجبور کیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ایک بے خوف اور آزاد طبیعت کے سپہ سالار تھے۔ وہ اپنی فوجی فیصلوں میں خود مختار رہتے تھے، جو کبھی کبھی خلیفہ کی مرکزی اتھارٹی سے ٹکراتے تھے۔ ایک واقعہ کا ذکر ملتا ہے جہاں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایک شاعر اشعث بن قیس کو انعام میں 10,000 درہم دیے تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے اس پر شدید ناراضگی کا اظہار کیا۔
الطبقات الکبریٰ میں یہ ذکر آیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے خالد رضی اللہ عنہ کو اس لیے معزول نہیں کیا کہ وہ کسی خیانت کے مرتکب ہوئے ہیں، بلکہ اس لیے کہ لوگ انعام میں ان کی بخششوں پر حیران ہو کر ان کی دلوں میں ان کی محبت بڑھ گئی تھی۔ ان تمام باتوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک انتہائی دلیرانہ اور مشکل فیصلہ کیا۔ وہ اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی معزولی نہ صرف فوجی نظم و ضبط کے لیے بلکہ اسلامی امت کی عقیدے کی حفاظت کے لیے بھی ضروری ہے۔ انہوں نے قائد کو ایک خط دے کر شام کی طرف روانہ کیا جس میں یہ تحریر تھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ان کی منصب سے معزول کیا جاتا ہے اور ان کی جگہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو لشکر کا نیا سپہ سالار مقرر کیا جاتا ہے۔ یہ 13 ہجری کا وقت تھا جب شام کی سرزمین فتوحات کی گواہی دے رہی تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں مسلمان فوجیں کامیابی کی نئی تاریخ رقم کر رہی تھی۔ اسی دوران مدینہ منورہ سے ایک قاصد حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے نام ایک خط لے کر پہنچا۔ اس خط میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ان کی منصب سے ہٹانے کا حکم تھا۔ جب حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے یہ خط وصول کی وہ اسے چھپا کر رکھا۔ تاریخ الطبری میں یہ روایت ملتی ہے کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی عزت اور ان کی عظیم کارناموں کی وجہ سے انہیں یہ خبر سنانے میں ہچکچا رہے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی وجہ سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے، مگر ایک دن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ خود ان کے پاس آئے اور پوچھا کہ کیا کوئی نئی ہدایات آئی ہے۔ اس پر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے خط ان کے حوالے کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے خط پڑھا جس میں یہ لکھا تھا کہ انہیں سپہ سالاری کی عہدے سے معزول کیا جاتا ہے اور یہ کہ ان کی جگہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو سپہ سالار مقرر کیا جاتا ہے۔ اس خبر نے شام کے اسلامی لشکر میں ایک سنسنی پھیلا دی۔ سپاہی جو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں لڑنے کے عادی تھے وہ سب حیران اور پریشان تھے۔ وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے فتح کا یہ سلسلہ کیسے کسی اور کی قیادت میں جاری رہے گا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دنیا کا سب سے عظیم فاتح جس کی عظمت کی گیت ہر زبان پر تھی اپنے رب کے حکم اور اپنے خلیفہ کے فیصلے کے سامنے سر جھکا رہا تھا۔ الطبقات الکبریٰ اور تاریخ الطبری میں ان کا یہ بے مثال رد عمل تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے کوئی اعتراض نہ کیا، کوئی شکایت نہیں کی۔ اس لمحے انہوں نے ایک تاریخی جملہ کہا کہ میں نے عمر رضی اللہ عنہ کے لیے نہیں اللہ تعالیٰ کے لیے جنگیں لڑی ہے۔ اس جملے میں ان کا ایمان، ان کا اخلاص اور ان کی وفاداری سمٹی ہوئی تھی۔ انہوں نے نہ صرف اس فیصلے کو قبول کیا بلکہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی امامت میں ایک عام سپاہی کی طرح لڑنے پر بھی عمائدگی ظاہر کر دی۔ ان کی جنگ کا مقصد صرف اللہ کی خوشنودی تھا۔ اس فیصلے کے بعد بھی انہوں نے شام کی فتوحات میں ایک عام سپاہی کی طرح حصہ لیا جس سے ان کی عظمت اور ایمان کی سچائی ثابت ہوتی ہے۔